نویں جماعت کی حساب کی کتاب میں سیٹ تھیوری کے بارے میں پڑھتے پڑھتے ہم سبق کے بالکل آخر میں پہنچ گئے ہیں۔ اس ویڈیو نمبر 18 میں ہم مسلینیس ایکسرسائز 1 کے چند سوالات حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے رائٹ دا فالوئنگ سیٹس ان ٹیبولر فارم، اور پہلا سیٹ ہے x از اے ریشنل نمبر سچ دیٹ x اسکوائر از اکول ٹو 1، x اسکوائر اکول ٹو 1، اور یہ ایک ریشنل نمبر ہے۔ واضح رہے کہ ریشنل نمبر یا ناطق عدد یا ناطق اعداد وہ نمبر ہوتے ہیں جنہیں p/q کی شکل میں لکھا جا سکے۔ اب x اسکوائر جب 1 کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسا نمبر x جس کو میں اس سے ضرب دوں تو جواب 1 آئے، اور وہ ایک ہی نمبر ایسا ہے جس کو اپنے آپ سے ضرب دیا جائے تو جواب 1 آئے، اور وہ خود 1 ہے۔ تو گویا یہ جو پہلا والا سیٹ ہے اس کا صرف ایک ممبر ہے اور وہ ہے 1۔ سوال نمبر 2 بہت آسان ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں سیٹ دیے ہیں A 2 4 6، B 2 6، C 4 6، D 4 6 8، اور پوچھا یہ گیا ہے کہ کون سے سیٹ کن دوسرے سیٹ کے سب سیٹ ہیں۔ تو ہمیں جیسے یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ 2 6 یہاں بھی 2 6 ہے اندر موجود، تو B A کا سب سیٹ ہے، اور اسی طریقے سے 4 6 ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے تو گویا C D کا سب سیٹ ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ ڈیٹرمن ویدر ایچ آف دا فالوئنگ سیٹس از دی پاور سیٹ آف اے سیٹ۔ تو پاور سیٹ کسی سیٹ کا وہ سیٹ ہوتا ہے جس میں اس کے سارے سب سیٹ ہوں۔ تو پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ پاور سیٹ کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی سیٹ اپنی جگہ پہ ہے تو پاور سیٹ کے اندر سب سے پہلے وہ سیٹ تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو یعنی اگر سیٹ نل بھی ہے تو اس کے پاور سیٹ کے اندر بھی ایک چیز ہے اور وہ ہے خود سیٹ، چنانچہ نل سیٹ کبھی پاور سیٹ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پاور سیٹ نہیں ہے۔ یہاں پر ہے نل سیٹ اور سیٹ A۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ایک سیٹ ہے جس کا صرف ایک ممبر ہے تو یقیناً یہ 2 سیٹ اس کے سب سیٹ ہیں۔ C میں ہمیں دیا گیا ہے ایک ایسا پاور سیٹ جس میں نل سیٹ ہے، جس میں A ہے، اور ایک سیٹ ایسا ہے جس میں نل سیٹ اور A ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے ایک ایسا سیٹ بھی اس کا سب سیٹ ہے جس میں کہ نل سیٹ اور A ہوں۔ اب یہ ایسا ممکن نہیں ہے آپ کے پاس کہ سیٹ کے اندر آپ ایک چیز تو نل سیٹ ہے اور دوسری چیز صرف ایک ایلیمنٹ ہے، تو اس لیے یہ ہمارے پاس ایک پاور سیٹ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے D میں ہمارے پاس یہ سارے سیٹ ہیں، نل سیٹ A B اور A B ملا کے۔ اگر ہمارے پاس ایک ایسا سیٹ ہے جس میں ایلیمنٹس A B ہیں تو یقیناً یہ اس کا ایک پاور سیٹ ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ اگر A ایک ایسا سیٹ ہے جس میں ایلیمنٹس ہیں A B C D اور B میں Y اور Z، تو ہمیں کارٹیسین پروڈکٹ بتانے ہیں A کارٹیسین پروڈکٹ B، B کارٹیسین پروڈکٹ A کارٹیسین پروڈکٹ A اور B کارٹیسین پروڈکٹ B۔ اس کے اندر یاد رکھیے کہ کارٹیسین پروڈکٹ وہ آرڈرڈ پیئر کے تمام آرڈرڈ پیئر کا سیٹ ہوتا ہے۔ تو مثلاً اگر میں A کارٹیسین پروڈکٹ B دکھاؤں گا تو اس کے اندر میں شامل کروں گا وہ سارے P Q آرڈرڈ پیئر کو such that P belongs to A اور Q belongs to the set B۔ پانچواں سوال ہے کہ پوچھا ہے کہ اگر ایک کوئی پوائنٹ ہے تو وہ کس کوارڈرنٹ میں ہوگا۔ اگر اس کے کوآرڈینیٹس دونوں جو ہے پازیٹیو ہیں، x بھی پازیٹیو ہے y بھی پازیٹیو ہے، تو یقیناً وہ پہلے کوارڈرنٹ میں ہوگا۔ بوتھ نیگیٹو، x بھی نیگیٹو اور y بھی نیگیٹو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تھرڈ کوارڈرنٹ میں ہوگا۔ چھٹا سوال بہت دلچسپ ہے کہ what will be the y coordinate of a point which lies on x axis۔ تو اب یاد رکھیے کہ کارٹیشین کوآرڈینیٹ میں یہ ہے x ایکسس،
تو اگر کوئی پوائنٹ کہیں پر بھی ایکس ایکسس پہ ہے تو وہ یقیناً اوریجن سے کچھ فاصلے پہ ہے، اس کا فرض کریں فاصلہ اے ہے، تو وہ تو اس کا ہو گیا اے کوآرڈینیٹ. لیکن وائی پہ وہ کہیں پر بھی اوپر کی طرف نہیں جا رہا بلکہ وہ زیرو کے اوپر ہی ہے، چنانچہ اس کا جو وائی کوآرڈینیٹ ہوگا وہ ہمیشہ زیرو ہوگا. تو ہو سکتا ہے یہ پوائنٹ یہاں پر ہو اور یہ اس کی ویلیو فرض کریں -3 ہو، تو اس کے باوجود جو وائی کوآرڈینیٹ ہوگا وہ زیرو ہوگا. ممکن ہے بہت دور ہو، یہاں پر اس کی ویلیو 50 ہو، اس کے باوجود وائی کوآرڈینیٹ زیرو ہوگا کیونکہ اوپر یا نیچے کی طرف نہیں ہے بلکہ یہ این ایکس ایکسس کے اوپر یہ پوائنٹ ہے. اور اسی طریقے سے آپ دوسرا سوال بھی حل کر سکتے ہیں کہ اگر اس کے الٹا ہو کہ وائی ایکسس پہ کوئی پوائنٹ ہو تو اس کا ایکس کوآرڈینیٹ کیا ہوگا. 7واں سوال ہے کہ اگر اے ایک ایسا سیٹ ہے جس میں 2 ایلیمنٹس ہیں -1 اور 1 اور بی ہے ½ اور 1/3، تو ہمیں 2 بائنری ریلیشنز بتائیے اے سے بی میں. یاد کیجئے کہ ایک بائنری ریلیشن کارٹیشین پروڈکٹ کے سیٹ کا سب سیٹ ہوتی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہاں پر اے کارٹیشین پروڈکٹ بی نکالنا ہوگا اور پھر اس میں سے جو بھی بہت سارے آرڈرڈ پیئرس آئیں ان میں سے آپ چند کو لے کے بائنری ریلیشن آپ ایک نکال سکتے ہیں. یا انہوں نے 2 مانگی ہیں تو آپ 2 سیٹ ایسے بنا سکتے ہیں جو کہ اس کا سب سیٹ ہوں. اسی طرح 3 بھی بنا سکتے ہیں اور اے ٹو اے کے سارے بائنری ریلیشنز بھی آپ دکھا سکتے ہیں اور بی ٹو بی کے 4 بھی آپ دکھا سکتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ اگر ایس ہے 1 2 3 4 نمبر کا سیٹ اور ٹی ہے 1/2 1/4 1 6 اور 1 8 کا سیٹ، تو ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ 1-to-1 فنکشن فرام ایس ٹو ٹی. تو یہاں پر ہیں ایلیمنٹس 1 2 3 4 اور یہاں پر 1 2 3 4، تو 1-to-1 آپ آسانی سے دکھا سکتے ہیں. آپ 1 2 3 4 یہاں پر ہے آدھا چوتھائی 1/6 1/8، اور آپ اس کو 1-to-1 ایسے دکھا سکتے ہیں کہ آپ یہ آرڈرڈ پیئر بنائیں، یعنی 1 کے ساتھ 1/2 کو لگا دیں، 2 کے ساتھ 1/4 کو لگا دیں، وغیرہ وغیرہ. اے فنکشن فرام ایس آن ٹو ٹی، یعنی ایک برتفاول. تو برتفاول یا آن ٹو فنکشن وہ ہوتا ہے جس میں کہ سارے کے سارے میں ایلیمنٹس استعمال کر لوں دوسرے سیٹ کے. تو میں نے ابھی جو یہ بنایا فنکشن یہ ایک آن ٹو فنکشن بھی ہے. پھر انہوں نے کہا ہے فنکشن وچ از 1-to-1 اینڈ آن ٹو، اتفاق سے یہ 1-to-1 اور آن ٹو بھی تھا. اور انہوں نے کہا ہے ایک ایسا فنکشن ایس ٹو ٹی وچ از نیدر 1-to-1 نور آن ٹو. تو آپ یقیناً اس میں ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اگر سارے یہ استعمال نہ کریں بی کی چیزیں اور کسی 2 کو 1 کے ساتھ ہی جوڑ دیں، فرض کریں کہ میں 1/8 کو خالی چھوڑ دوں، تو وہ یقیناً ایسا فنکشن ہوگا جو کہ آن ٹو نہیں ہوگا کیونکہ میں نے کچھ چھوڑ دیا، اور 1-to-1 نہیں ہوگا کیونکہ میں نے 2 چیزوں کو ایک ہی چیز کے ساتھ جوڑا بی کے اندر. یہ سوال بہت آسان ہے. ایک یونیورسل سیٹ ہے ایکس از اے لیٹر ان دا انگلش الفابیٹ. اس کا مطلب ہے اے سے لے کے زیڈ تک سارے الفابیٹس، اور پھر اے دیا ہوا ہے اور بی دیا ہوا ہے اور سی دیا ہوا ہے، اور آپ سے کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں معلوم کریں. اس میں یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے بریکٹ کی چیزوں کو حل کریں. مثلا اس والے میں پہلے اے انٹرسیکشن سی معلوم کریں اور اے انٹرسیکشن بی معلوم کریں. پھر جب یہ معلوم کر لیں تو پھر ان دونوں کا یونین کریں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو وین ڈائیگرام یعنی وین اشکال سے بھی ان سوالات کو دکھائیں کہ یہ کیسے نظر آئیں گے. سوال نمبر 10 میں ہمیں بتانا ہے کہ کون سی چیزیں صحیح اور کون سی چیزیں غلط ہیں اس میں سے. اس میں تیسرا دیکھیے، انہوں نے کہا ہے دا سیٹ اے، یہ ہے 1 پھر 1/10 پھر 1/100 اور یہ چلتا جاتا ہے حتیٰ کہ 1/10⁻20 تک پہنچ جاتا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ ایک انفینٹ سیٹ ہے
یا کہا ہے کہ یہ ایک انفینٹ سیٹ ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں. انفینٹ سیٹ یا لامحدود سیٹ وہ ہوتا ہے جو چلتا چلا جائے. یہ جو ہے چلتا بہت دور تک گیا ہے لیکن آگے جا کے ختم ہو گیا ہے، اس لیے یہ ایک لامحدود سیٹ نہیں ہے. یہاں پر یہ سوال دلچسپ ہے کہ the intersection of two disjoint sets is empty. تو اگر دو میرے پاس غیر مشترک سیٹ ہیں تو کیا ان کا تقاطع خالی سیٹ ہوگا؟ کیا دو ڈس جوائنٹ سیٹ ہیں جن میں کوئی چیز کامن نہیں ہے تو کیا ان کا انٹرسیکشن ایک ایمٹی سیٹ یا نل سیٹ ہوگا؟ یقیناً ایسا ہی ہے، کیونکہ اگر دو میرے پاس سیٹ ہیں جن کے اندر کوئی چیز بھی کامن نہیں ہے تو کوئی پوائنٹ انٹرسیکٹ نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ ہوا ان کا جو انٹرسیکشن ہے وہ ایک نل سیٹ ہوگا. سوال نمبر 11 میں ہمیں یہ جملے مکمل کرنے ہیں اور وہ ہے کہ اے انٹرسیکشن بی یونین سی وہ ہوگا اے انٹرسیکشن بی یونین اے انٹرسیکشن سی. اور اسی طرح آپ دوسرے سوالات بھی حل کر سکتے ہیں. اس آخری سوال کو دیکھتے ہیں. اس میں ایک ریلیشن بائنری ریلیشن دیا ہوا ہے جس میں یہ ممبرس ہیں 1 2 2 3 3 4. انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کا ڈومین کیا ہے. ڈومین آف آر، یہ جو ایکس پہ چیزیں ہیں جو کہ پہلے سیٹ سے آئی ہیں وہ اس کا ڈومین ہے. اس کا ڈومین ہو گیا 1 2 3. اور رینج کیا ہے؟ رینج جو دوسرے سیٹ سے چیزیں آئی ہیں اور وہ ہو گیا 2 3 4. 12ویں سوال کو دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ دا کارٹیسین پروڈکٹ آف سیٹس اے اینڈ بی از ریٹن ایز، کیسے دکھایا جاتا ہے؟ اے سے بی کا تو ڈاٹ سے نہیں دکھاتے ہیں بلکہ آپ اس کو اس نشان سے دکھاتے ہیں. تو یہ صحیح ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ بی کا اے پہ کارٹیسین پروڈکٹ ہے. انہوں نے ہم سے پوچھا تھا اے کا بی پہ. یہاں ہمیں ایک سیٹ دیا ہے جو 0 سے شروع ہوتا ہے 1 2 3 4 وغیرہ اور آگے تک چلتا جاتا ہے. انہوں نے پوچھا یہ کون سا سیٹ ہے؟ کیا یہ پرائم نمبرز یا مفرد اعداد کا سیٹ ہے، یا انٹیجرز یا صحیح اعداد کا سیٹ ہے، مکمل اعداد ہول نمبرز کا سیٹ ہے، یا ایون نمبرز یا جفت اعداد کا سیٹ ہے؟ تو یقیناً یہ ہول نمبرز کا سیٹ ہے. یہاں انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ کس قسم کا فنکشن ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ساری چیزیں استعمال ہو گئی ہیں اس والے سیٹ میں، تو یقیناً یہ ایک آن ٹو فنکشن ہے یا برتاف. تو یقیناً یہ ایک آن ٹو فنکشن ہے یا برتفاعل ہے، اور اسی طریقے سے ایک کا تعلق ہے، چنانچہ یہ 1 to 1 فنکشن بھی ہے، ایک تفاعل بھی ہے. اس ویڈیو میں ہم نے مسلینیس ایکسرسائز 1 کے چند سوالات حل کیے اور اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو ختم ہوا.